بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم آپ سے صدقہ اور خیرات کے بارے میں مفید معلومات شیئر کر رہے تھے۔ سامعین، بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ صدقہ دینے کے لیے کیا چیز بہتر ہے، اس کے دینے کا مناسب وقت کیا ہے اور صدقے کا حقدار کون ہے؟ تو قرآن و سنت کی روشنی میں صدقہ دینے کا کوئی وقت معین نہیں ہے۔ آپ صبح شام کسی بھی وقت دے سکتے ہیں اور کسی بھی دن دے سکتے ہیں، اور صدقہ صرف مستحق لوگوں کو دیا جا سکتا ہے۔ صدقے کے حقدار لوگوں میں سب سے پہلے آپ کے بہن بھائی اور قریبی رشتے دار آتے ہیں۔ ان میں اگر کوئی ضرورت مند ہے تو سب سے پہلا حق ان کا ہے۔ اگر ان میں کوئی صدقے کا حقدار نہ ہو تو پھر دیگر رشتہ داروں کو دیجیے، اور اگر رشتہ داروں میں بھی صدقے کا حقدار نہ ہو تو پھر اپنے گرد و نواح کے حقدار پڑوسیوں کو دیجیے، اور اگر پڑوسیوں میں بھی کوئی حقدار نہ ہو تو پھر اپنے گاؤں، شہر یا ملک کے اندر بلکہ ملک کے باہر رفاہی کاموں کے لیے آپ صدقہ و خیرات دے سکتے ہیں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ صدقہ دینے کا بہترین طریقہ کیا ہے، کیسے دیا جائے؟ تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ چھپا کر دیا جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ کسی کو دیں تو آپ کے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ مقصد یہ ہے کہ کسی کو دکھانے کے لیے صدقہ دینا ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح جس شخص کو صدقہ دیا جا رہا ہے اس سے بھی ذکر نہیں کرنا چاہیے کہ یہ صدقہ ہے یا خیرات ہے یا چیریٹی ہے یا زکوٰۃ کا مال ہے۔ یہ کہنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے لینے والی کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ رکھ لیجئے، یہ میری طرف سے تحفہ ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تم ہرگز نیکی پا ہی نہیں سکتے جب تک اپنی سب سے زیادہ پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کرو۔ آج کے دور میں تو لوگوں کی اکثریت مال و دولت سے محبت کرنے والوں کی ہے، تو اگر روپے، پیسے اور ریال جنم سے محبت ہے تو پھر نقد رقم صدقے کے طور پر دیجیے، اور اگر کوئی اور چیز ہمیں پسند ہے تو وہ صدقہ کی جائے۔ حدیث میں یہ بھی ارشاد ہے کہ جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ اکثر دیکھنے میں آیا کہ گھر میں اگر کوئی چیز کام کی نہ ہو، فالتو پڑی ہو، پرانے کپڑے جو پہننے کے قابل نہ ہو، یا پھر دیگر روزمرہ استعمال کی چیزیں جو بیکار ہو چکی ہوں، انہیں صدقے کے طور پر دے دیا جاتا ہے۔ آپ ایسا کر سکتے ہیں، منع نہیں ہے، لیکن کامل نیکی اسی صورت میں حاصل ہوگی جب ہم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ دیں گے۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ مومن وہ ہیں جو خود اگرچہ ضرورت مند بھی ہوں لیکن وہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اگر انہیں خود ضرورت بھی ہو تو اپنی ضرورت کی چیز دوسروں کو دے دیتے ہیں، اور اسی کا نام ایثار ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیا ہوا واپس ملتا ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہے، کوئی ہے جو اللہ کو قرض دے اور اللہ اسے کئی گناہ کر کے واپس کرے۔ جو کچھ بھی انسان کو دیا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کا تو ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا اس پر احسان ہے۔ کسی شخص کی عقل، تدبیر، قابلیت اور کوشش وغیرہ اسی وقت کامیاب ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی تائید اور مدد کی شامل حال ہوتی ہے، ورنہ ساری تدبیریں اور کوششیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ فقیری میں خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین صدقہ کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غربت اور تنگی کی حالت میں صدقہ کرنا سب سے افضل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ صدقہ ناگہانی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ کسی کی ضرورت کو پورا کرنا سب سے بہترین صدقہ ہے۔ بر صغیر کے ممالک پاکستان، بنگلہ دیش اور بھارت میں بکرا ذبح کرنے کو ہی صدقہ سمجھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، غربا میں گوشت تقسیم کر دیا جائے، اچھی بات ہے، لیکن کسی کی ضرورت کو مد نظر رکھ کر اس کی مالی امداد کرنا یہ بہترین صدقہ شمار ہوتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ بخیل انسان کی اللہ سے کبھی دوستی نہیں ہو سکتی، اور سخی انسان سے اللہ کی دوستی کبھی ٹوٹ نہیں سکتی۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اسلام پسند کیا ہے، اسے دو چیزوں کے ساتھ خوبصورت بناؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے خوبصورت بناؤ سخاوت کے ساتھ اور حیا کے ساتھ۔ اگر آپ غور کریں تو احساس ہوگا کہ مال خرچ کرنے میں جو مزہ ہے وہ جمع کرنے میں نہیں ہے۔ ایک اور بات یاد رکھنے کی ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان کی کمائی حلال کی ہونی چاہیے۔ حرام کی کمائی سے دیا گیا صدقہ و خیرات قبول نہیں ہوتا۔ انسان کو اپنے اوپر جائز خرچ کرنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اچھی گاڑی رکھنا منع نہیں ہے، اچھا لباس پہننا، اچھا گھر رکھنا کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ غریبوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پوچھا کہ جب تو اپنے بندوں سے ناراض ہو جاتا ہے تو اس کی نشانی کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں ناراض ہوتا ہوں تو بارشیں بے وقت کرتا ہوں، حکومت نااہلوں اور بے وقوفوں کو دیتا ہوں اور دولت بخیلوں کو دیتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پھر پوچھا کہ اے اللہ جب تو بندوں سے راضی ہوتا ہے تو اس کی کیا نشانی ہے؟ اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ جب میں راضی ہوتا ہوں تو لوگ جب کاشت کرتے ہیں تو آسمان سے نہیں برساتا ہوں تاکہ وہ پھلے پھولے، اور بارش اس وقت روک دیتا ہوں جب کھیتی پک جاتی ہے تاکہ لوگ کاٹ کر اسے محفوظ کر لیں، اور حکومت عقل مند اور نیک لوگوں کے سپرد کرتا ہوں اور مال و دولت سخیوں کو دیتا ہوں۔ سامعین، سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر انسان کسی کو دکھ کی حالت میں دیکھے اور وہ اس پوزیشن میں ہو کہ وہ اس کی مدد کر سکے اور وہ اس کا دکھ دور نہ کرے تو پھر انسان چاہے کچھ بھی ہو وہ نیک نہیں ہو سکتا۔ انسان عابد ہو سکتا ہے، پرہیزگار ہو سکتا ہے، عالم و فاضل ہو سکتا ہے، نمازی ہو سکتا ہے، لیکن نیک نہیں ہو سکتا۔ اگر ہمدردی نہیں ہے، کسی کو دکھ میں دیکھ کر انسان کے دل میں توق پیدا نہیں ہوتی، احساس بیدار نہیں ہوتا، اور غریب کی مدد کرنے پر انسان قادر ہونے کے باوجود اس کی مدد نہیں کرتا تو پھر وہ خیر سے محروم ہے۔ نمازیں اور نفل عبادتیں کسی کام نہیں آئیں گی۔ صدقہ و خیرات کی ادائیگی کے معاملے میں انسان سے کچھ کوتاہیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ دور کے رشتہ داروں کے ساتھ تو نیکی کی جا رہی ہے، لیکن سگے بھائی کی بیوہ اور چھوٹے یتیم بچے بے یار و مددگار پڑے۔ بھائی کی زندگی میں انہوں نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی تھی، آپس میں ناراضیاں ہو جاتی ہیں، اختلافات ہو جاتے ہیں، اب انہیں تو اگنور کیا جا رہا ہے اور صدقہ و خیرات دوسروں میں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر تو آپ اللہ کی راہ میں اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے دے رہے ہیں تو پھر سب سے پہلا حق بھائی کی بیوہ اور اس کے بچوں کا ہے۔ یہاں اپنے انتقام کے جذبے کو کچلنے کی ضرورت ہے، اور جس کا پہلا حق ہے اسے دینا فرض اور افضل ہے۔ سامعین، یہاں اب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں صدقہ کرنے کے فائدے بیان کریں گے۔ صدقہ کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ انسان کو مصیبتوں اور ناگہانی آفات سے بچاتا ہے۔ اگر انسان پر کوئی مصیبت آنے والی ہو تو صدقے کی برکت کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان کی تقدیر میں گاڑی کا کوئی خطرناک ایکسیڈنٹ لکھا ہوا تھا، لیکن آپ نے صدقہ دیا ہوا تھا تو وہ صدقہ اس ایکسیڈنٹ سے بچاؤ کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہ ایک مثال ہے۔ انسان کی زندگی میں اور کئی طرح کی مشکلیں اور مصیبتیں تقدیر میں لکھی ہوئی ہیں جو صدقے کی برکت کی وجہ سے ٹل جاتی ہیں۔ صدقہ ادا کرنے والے شخص کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جن حقداروں کو صدقہ دیا جاتا ہے ان کی نظروں میں آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا، اور وہ لوگوں کے سامنے آپ کی بھلائی اور اچھائی کا تذکرہ کریں گے۔ صدقہ بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ جب آپ صدقہ کرتے ہیں، دوسروں کی مدد کرتے ہیں، ان کے دکھ درد میں مالی تعاون کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت انسان پر نازل ہوتی ہے اور انسان بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ صدقہ کرنے سے انسان کے مال میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور برکت پیدا ہوتی ہے۔ صدقہ کرنے والے کے لیے فرشتے اس کے مال میں برکت اور اضافے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اور فرشتوں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ صدقہ انسان کے دل کی سختی کو دور کرتا ہے۔
صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے اور غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ انسان سے ناراض ہو جاتا ہے اس کی نافرمانی کی وجہ سے، لیکن جب انسان صدقہ کرتا ہے، ضرورت مندوں کی مدد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے خوش ہوتی ہے اور یوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ صدقہ کرنے والا شخص بری موت سے محفوظ رہتا ہے۔ صدقہ انسان کی عذاب قبر اور جہنم کی آگ سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ وہ عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے اور قیامت کے روز جب حشر کا میدان برپا ہوگا اور سخت گرمی کا عالم ہوگا تو صدقہ کرنے والے شخص کو اس وقت ٹھنڈا سایہ نصیب ہوگا۔ سامعین، صدقہ کرتے وقت ہمیں 3 چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ قرآن حکیم کی سورہ البقرہ کی ایک آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا مفہوم ہے، تم لوگ تکلیف دے کر، احسان جتلا کر اور دکھلاوا کر کے اپنا صدقہ ضائع مت کرو۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم صدقہ دیں تو نہ تو کسی کو تکلیف دیں، نہ ہی احسان جتلائیں اور نہ ہی دکھانے کے لیے صدقہ دیں۔ ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔